السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسمل ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے جب معصومہ دیکھتی ہے کہ جنید کی بارات جا رہی ہے اور وہ خوش خوش دولہا بنا ہوا جا رہا ہے دلہن کو لینے کے لیے، تو ماں سے کہتی ہے کہ دیکھیں کیسے محبت کا دم بھرتے رہتے ہیں اور آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، اور پھر جب محبت مل جاتی ہے تو ٹی کی طرح پھر پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اور ریحام اور توقیر قبرستان جاتے ہیں اور بیٹے کی قبر پر، اور پھر وہ ریحام سے کہتا ہے توقیر کہ اب ہم کب تک یہ سوگ کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا۔ وہ کہتی ہے کہ ریحام کہتی ہے کہ سوگ اور موت جو ہے وہ تو ایک بار ہی آتی ہے اور اس کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور میں نے تو اپنے بیٹے کے ساتھ سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ اور پھر ریحام کہتی ہے توقیر سے کہ تمہیں تو اس نے بلڈ پریشر اور بیماریوں کا بہانہ کر کے دوائی دے کر آرام سے سلا دیا تھا۔ تو اس کے جواب میں توقیر کہتا ہے کہ مجھے صرف رضا کا میسیج آیا تھا، اس کے علاوہ مجھے تمہاری کوئی کال کوئی میسیج نہیں آیا۔ تو ریحام غصے سے کہتی ہے کہ فون تو تمہارے تکیے کے پاس پڑا تھا، جب تم صبح اٹھے تو تم نے اس میں کال اور میسیجز چیک نہیں کیے اپنے فون میں؟ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ ایسا نہیں آیا تھا۔ تو وہ کہتی ہے تو پھر یقیناً اس نے ڈیلیٹ کر دیے ہوں گے۔ اور حیران اور پریشان ہو کر توقیر جو ہے وہ اس بات پر غور کرتا ہے کہ واقعی کوئی میسیج میرے فون میں موجود کیوں نہیں تھا۔ اور اس سے پہلے ہم نے بسمل میں دیکھا کہ معصومہ جو کہ مایوس ہو چکی تھی کہ اتنے دن ہو گئے ہیں، میں نے جو توقیر کو اپنی رپورٹس بھجوا دی تھیں، تو اس کے بعد اس کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا، اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، اور وہ روز اس کا انتظار کرتی ہے۔ اور پھر توقیر کا فون آتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، اور وہ بھی کافی انتظار ہوتا رہتا ہے لیکن وہ نہیں آتا۔ اور پھر ایک دم سے جب گاڑی کی ہارن کی آواز آتی ہے تو وہ حیران پریشان ہو کر اٹھتی ہے اور جا کے دیکھتی ہے تو وہ توقیر کی گاڑی کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی ماں آتی ہے اور اس کو بلانے کہ جلدی سے آ جاؤ، صاحب تمہیں لینے آئے ہیں، اور اب اس گھر میں تو تمہارا ہی راج ہوگا کیونکہ تم اس گھر کے شہنشاہ کی ماں ہوگی۔ اور پھر توقیر جو ہے وہ بظاہر تو اس کو معصومہ کو ساتھ لے گیا ہے اور اس نے اس کے لیے ایک الگ گھر لے لیا ہے، اور وہاں پہ جب وہ اس کو وہاں ڈراپ کرتا ہے تو وہ بہت حیران ہوتی ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، میں تو سمجھ رہی تھی آپ مجھے گھر لے کر جا رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ گھر تو ریحام کا ہے، تو تم یہاں پر رہو گی، اور پھر اترو مجھے دیر ہو رہی ہے، اور پھر اسے وہیں پہ چھوڑ کر واپس چلا جاتا ہے۔ اب یہ اور اس کے لیے پریشانی کی بات بن گئی ہے معصومہ کے لیے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید سارے راستے اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور توقیر کا واحد وارث اس کا بیٹا مر چکا ہے، تو اب اس کی توجہ جو ہے وہ معصومہ کی طرف ہو جائے گی اور اس کے آنے والے بچے کی طرف ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ ریحام کا اسی طرح سے خیال رکھ رہا ہے اور بلکہ زیادہ کرنے لگا ہے، اور اسی کے پاس رہتا ہے، اور اس کا نہ فون اٹینڈ کرتا ہے اور نہ ہی میسیج کا جواب دیتا ہے۔ تو پھر ماں کے سمجھانے پر معصومہ آفس جاتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ میں تو اکیلی وہاں رہ کر بور ہو گئی ہوں، نہ آتے ہیں آپ تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے میرے لیے، تو میں نے سوچا ہے کہ میں یہیں آپ کے آفس میں جاب کر لیتی ہوں۔ تو اس کے جواب میں توقیر کہتا ہے کہ میں سوچ کر تمہیں بتاؤں گا۔ تو وہ بڑی حیران ہوتی ہے، کہتی ہے کہ یہ بات بھی چھوٹی سی بات کی بھی آپ کو سوچ کر بتانا پڑے گا۔ تو ابھی تک معصومہ کا وہ جادو جو ہے وہ نہیں چل رہا ہے، اور اس کی کوئی بھی چال ایسی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہی ہے کہ جو توقیر کو قابو میں کر سکے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جب ریحام جو ہے وہ ایسا ساری صورتحال جب اس کو بتائے گی کہ کیا معاملہ ہوا، کیا مسئلے ہوئے، کیونکہ توقیر تو ان سب چیزوں سے ناواقف ہے، وہ تو اس دن اس کی طبیعت خراب تھی اور وہ دوائی لے کر بے ہوش ہو گیا تھا، سو گیا تھا، تو اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا، اس کے بیٹے کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، اور بیٹے نے اپنی جان لینے کی کوشش کیوں کی، جان لے لی بلکہ۔
تو جب یہ ساری حقیقتیں اس پر کھلیں گی تو اس کا کیا ریئیکشن ہوگا، اور کیا ایک دفعہ پھر عتاب کا نشانہ جو ہے وہ معصومہ بنے گی، اور یا یہ کہ معصومہ کی چالاکیاں جو ہیں وہ ریحام اور توقیر کے راستے الگ الگ کر دیں گی، اور ریحام کا جو معصومہ کا جو خواب ہے کہ وہ اس عالی شان گھر میں حکومت کرے جہاں کے ریحام ہے۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ بسم اللہ۔